اندر صفحہ نمبر 49 پہ یہ لکھتے ہیں کہ فقیہ کی رہنمائی پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن خمینی نے فقیہ کو جس طرح انتظامی مشنری کے ساتھ پرو دیا اور منسلک کیا ہے اور اسے بالادست بنایا ہے، اس نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں اور مزید مسائل و خطرات کے ابھرنے کا اندیشہ ہے۔ ان کے تصور ولایت فقیہ کو خود فقہا کے ہاں قبول عام نہیں، اور اس طرح متعدد مراجع کو شدید اختلاف ہے۔ یوں تو ہر آیت اللہ اپنے علمی مرتبے کے لحاظ سے مرجع ہے، لیکن ان کی درجہ بندی کثرت رجوع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایران میں اس وقت ساز ممتاز مراجع ہے: آیت اللہ روح اللہ خمینی، آیت اللہ محمد کاظم شریعت مداری، آیت اللہ شہاب الدین المرعشی، آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی، آیت اللہ رضا گل پایگنی، آیت اللہ سید محمد شیرازی، آیت اللہ محمد صادق روحانی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہے، اور اس میں اسی صفحہ پہ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ دینی رہنمائی کے معاملے میں سب سے زیادہ شہرت آقائے شریعت مداری کی ہے، مگر امام خمینی سے بعض اختلافات کی بنیاد پر وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ امام خمینی نے تصور ولایت فقیہ سے یوں تو مندرجہ بالا ساتوں مراجع میں سے اکثر کسی نہ کسی درجے میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اصل اور کھلا اختلاف شریعت مداری ہے۔ شریعت مداری امام خمینی کی جلاوطنی کے زمانے میں تحریک کے مقامی قائد تھے۔ انہوں نے شاہ کے خلاف مزاحمت کی تحریک میں ایرانی عوام کی قیادت اور رہنمائی کی۔ جنوری میں قم اور فروری 1978 میں تبریز میں زبردست مظاہروں اور فوج سے تصادم میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت اور گرفتاری پر شریعت مداری نے 9 مئی کو قومی پیمانے پر سوگ منانے کا اعلان کیا، اور 28 کو آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ شریعت مداری نے شاہ سے دستور اساسی پر عمل درآمد اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے امام خمینی کی پیرس سے آمد پر لوگوں کو غیر معمولی جوش و خروش اور عقیدت مندی کا عالم دیکھ کر یہ مشہور فقرہ چست کیا تھا کہ امام مہدی پیرس سے طیارے میں سوار ہو کر نازل نہیں ہوں گے۔ تو خیر یہ ان کا اختلاف ہوا، اور پھر آگے صلاح الدین صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ دیا ہے کہ ان کی روایت کے مطابق انہیں اس اصول سے اختلاف ہے کہ مملکت کا انتظام فقہا براہ راست اپنے ہاتھوں میں لیں اور وہ انتظامیہ کے سربراہ یا عہدیدار بنیں۔ ان اعتراضات اور مستقبل کے اندیشے ان کے یعنی شریعت مداری صاحب کے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کے اندیشے دیے ہیں جو کہ بہت طویل ہے، تو اس لیے میں وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھ پا رہا، یا نہیں اب وہ سارا آپ کو بتا سکتا یا آپ کے سامنے پیش کر سکتا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور گفتگو جو ہے آج غیر معمولی طور پر بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے۔ ایک اور حوالہ میں صرف دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، تاکہ کسی کی طرفداری اور اس کا کوئی الزام نہ لگے کہ یہاں پر لکھنے والا فلاں نقطۂ نظر کا تھا، یا اس فلاں نقطۂ نظر کے ہونے کی وجہ سے اس شخص نے یہ بات لکھی ہے۔ یہاں پر میں دوبارہ پروفیسر ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب کی کتاب سے لکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایران کی مذہبی قیادت میں بھی فکری تضاد پایا جاتا تھا، جو اپنے نظریہ، فکر اور انقلاب کی کامیابی کے بعد کی حکمت عملی کی روشنی میں مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ مثلا آیت اللہ طالقانی کے طرز فکر کو جس گروہ نے، یہ صفحہ نمبر 183 ہے ان کی کتاب کی، جس گروہ نے تسلیم کر لیا تھا، وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے اور تمام آزاد خیال عناصر کو خواہ ان کا تعلق دائیں بازو سے ہو یا بائیں بازو سے کام کرنے کے آزادانہ مواقع دینے کا حامی تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو حکومت اقتدار میں علماء کو براہ راست شریک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس فکر کے حامی افراد کو شریعت اللہ مداری کی حمایت حاصل تھی، جبکہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو لبرلزم یا مارکسزم کے رجحانات کو برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابتداءً تو یہ تمام عناصر متحد رہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی فکر امام خمینی کی فکر سے ہم آہنگ ہے۔ ادھر آیت اللہ طالقانی اس نظریے کے حامی تھے اور اس کا واضح اظہار بھی کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے وہی ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے شاہ احمد حقانی صاحب کی۔ اس کے بعد پھر علماء کا جو آپس میں اختلاف تھا، یا اس میں پھر اس کے بعد جو علماء کی اپنی جو تنظیم بنی، ان سب کا بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے آیت اللہ شریعت مدار جو اس وقت مرجع تقلید تھے، آیت اللہ العظمیٰ تھے، ان کا اختلاف، اور آیت اللہ تعلقانی کا ہی میں نے بتایا، اور باقی یعنی جو 4 مختلف نقطۂ نظر کے لوگ تھے، ان کا اختلاف۔ اچھا، اب یہ جو شریعت مدار صاحب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کے ساتھ کیا ہوا وہ تھوڑا سا میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ آیت اللہ شریعت مدار کے ساتھ اختلاف نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس کو میں تھوڑا سا مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ کتاب ہے انقلاب ایران، کیا کھویا کیا پایا، محمد صلاح الدین صاحب کی۔ تو اس کے اندر صفحہ نمبر 8 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ
ملک کے اندر امام خمینی اور قم کے دوسرے مراجع کے درمیان جن اختلافات کی نشاندہی کی گئی تھی ان کی تصدیق 84 سالہ آیت اللہ کاظم شریعت مداری کی نظر بندی، ان کے مدرسے، رہائش گاہ اور اشاعتی ادارے پر قبضہ، ان کے گھر سے اسلحہ، گولہ بارود اور ٹرانسمیٹر کی برآمدگی، ان کے خلاف بغاوت کے کھلے الزام اور اسی الزام کے تحت ان کے 2 دامادوں کی گرفتاری سے ہو گئی۔ علماء اور انقلاب کے ساتھ دینے والے اس کا یہ باقی جو لوگ تھے ان کا، اس میں آگے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ آیت اللہ شریعت مدار جو ہے ان کے ساتھ جو برا سلوک ہوا، اور آیت اللہ منتظری جو کہ امام خمینی کے بہت قریب تھے اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ امام خمینی کے بعد وہی ولی فقیہ ہوں گے، اور پھر امام خمینی کی زندگی میں ہی ان کو پیچھے کر دیا گیا۔ اس پہ پھر انہوں نے جو اپنی یادداشتیں لکھی اس کے اندر بھی انہوں نے آیت اللہ شریعت مداری کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس پہ بہت سخت انہوں نے تنقید کی ہے کہ کس طرح سے امام خمینی سے اختلاف کی وجہ سے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا گیا آیت اللہ شریعت مداری کے اوپر۔ اب میں آپ کے سامنے آیت اللہ طالقانی کا بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، بہت اختصار سے، ٹھیک ہے، اس پہ تفصیل ہے بہت سی جگہوں پر، عربی میں جو کتابیں ہیں، انگلش میں ہے، اور اس حوالے سے جو اور لٹریچر دستیاب ہے۔ تو یہاں پر میں ایک اور نقطہ نظر بتاتا ہوں، یعنی ایک اور شخص آیت اللہ طالقانی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ارشاد احمد حقانی صاحب کی کتاب انقلاب ایران ایک مطالعہ صفحہ نمبر 130 پہ لکھتے ہیں کہ دوسری طرف مجاہدین خلق ڈاکٹر علی شریعتی کے دوسرے پیروکاروں اور آیت اللہ طالقانی کے ہم خیال حلقوں سے بھی ان کے اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔